بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورس. لاسٹ جو ویڈیوز میں نے کیے تھے وہ تھوڑا سا اپنے جو سبجیکٹ ہے اس سے ہٹ کر کیے تھے، لیکن انڈائریکٹلی یہ ہمارے جو سبجیکٹ ہے اسی سے ریلیٹ کرتا ہے. اور میں نے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے جب ہم پولیٹیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو ہم انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اکنامک انسٹیبلٹی کی بھی بات کرتے ہیں. چونکہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایوری فلاسفر از دا چائلڈ آف ہز ٹائم، تو ہم بھی جس جگہ پہ رہتے ہیں، اگر ہم فلاسفی میں دیکھیں تو فلاسفی میں جتنے بھی فلاسفرز ہم پڑھتے ہیں تو جو بھی تھیوری انہوں نے پریزنٹ کی ہے وہ اس وقت وہ کن حالات میں رہ رہے تھے، ان حالات کا امپیکٹ جو ہے وہ ان کے تھاٹس پہ تھا. تو وہ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جب ہم ان کی فلاسفی کو پڑھتے ہیں اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی لائف ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں وہ کن حالات میں رہتے تھے. تو اسی حالات سے متاثر ہو کر وہ اپنی تھیوری جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ پھر مختلف کلاسز جو ہے ان کو کلاسز آف پرسنس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کارل مارکس کس ٹائم پہ رہ رہا تھا، ہابس، تھامس ہابس، جان لاک، جے روسو، پلیٹو، ایرسٹوٹل، ان کے جو ٹائم تھے تو یہ کس ٹائم میں رہتے تھے، اسی ٹائم کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے اپنی تھیوریز پریزنٹ کی ہیں. تو ظاہر انسان اپنے حالات سے کٹ آف نہیں رہ سکتا. اور پھر جب ہمارے یہاں پہ یہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم بکس میں کچھ اور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پریکٹیکل لائف میں کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم بکس کی جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم اپنے جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایگزامپلس جو ہے وہ کم دیتے ہیں کہ اگر فرض کریں ہم پولیٹیکل فلاسفی پڑھ رہے ہیں تو جو ہم پلیٹو کو پڑھ رہے ہیں، ہم ایرسٹوٹل کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ہم اسٹریچ کر کے اپنے ٹائم تک لے کر آئے کہ اس وقت یہ سچویشن جو ہے یہ ہمارے ملک میں کتنی ہے اور دنیا میں کہاں پر ہے. تو اس لیے ہم ایجوکیشن تو لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایجوکیشن کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا. اور ٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں بک میں کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے اور پریکٹیکلس کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو لیکچر دینے کا اور اس کو اسٹریچ کرنے کا جو کنسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا ہمارے یہاں پر کم ہو گیا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں پر بکس جو ہے وہ الگ جا رہے ہوتے ہیں اور پریکٹیکل لائف جو ہے وہ الگ جا رہی ہوتی ہے. میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ اپنی جو سبجیکٹ ہے یا جو ڈسکشن ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس لیے کہ ہمیں سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے. اور یہ ساری چیزیں آج کل ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اگر تھوڑا سا نظر اٹھا کے دیکھیں یا تھوڑا سا سوچ لیں تو اور تھوڑا سا سیریس ہو جائیں تو یہ آج کل یہ چیزیں جو ہے ان کو اپلائی کر کے ہم اپنے جو اسٹیٹس ہے یا اپنا جو لائف سٹائل ہے یا فیصلہ کرنے کی جو ہمیں ٹائم مل جاتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ ریفائن کر سکتے ہیں. سو آج کا میرا ٹاپک ہے دیٹ از اجماع. لاسٹ ویڈیوز میں نے جب اسلامک سورسز آف لا جو ہے وہ میں نے ڈسکس کی تھی تو اس میں میں نے دو پرائمری سورسز جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے، قرآن اور سنت. تو یہ ایک ہر جو ویڈیوز ہوتے ہیں اس کی اپنی ایک سیریز ہوتی ہیں، اسی سیریز کو میں آگے لے کے چلتی ہوں. بیچ میں نے تھوڑا سا سچویشن کے اوپر بات کی تھی تو ہم واپس جو ہے وہ اپنے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اسلامک سورسز آف لا جو ہے وہ کیا ہے یا سورسز آف اسلامک لا جو ہے وہ کیا ہے. تو قرآن اور حدیث جو ہے وہ تو پرائمری سورسز ہیں، اور جو جو وہ پرائمری سورسز ہیں، لیکن جب ہم سیکنڈری سورسز کے اوپر بات کرتے ہیں
تو سیکنڈری سورسز کا مطلب جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن اور سنت کو نظر انداز کیا جائے یا ان کی جو امپورٹنس ہے وہ کسی طرح سے منیمائز ہو جاتی ہے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایک اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اگلے قیامت تک اپنا کوئی آسمانی کتاب آئے گی اور نہ کوئی پیغمبر آئے گا، تو آٹومیٹیکلی پھر ہم کہتے ہیں تو پھر ہم کیسے لائف گزاریں گے. قرآن کے پاس ہم جاتے ہیں تو قرآن کے پاس جو ہے قرآن از ناٹ پراپر لیگل بک. اس میں تو چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے لکھی گئی ہے کہ بس جو ہم فیس کرتے رہے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی ہے، اور پھر اس کی پریکٹیکل شکل جو ہے وہ ہمیں ہولی پروفٹ نے دی ہے. لیکن اسلام جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے، اور اس کے لیے اسلام نے ہمیں اجماع اور اجتہاد اور قیاس کی اجازت دی ہے. یعنی یہ سورسز سیکنڈری سورسز ہیں اسلامک لا کے، لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ اس کو ہم ایک ماڈرن ریلیجن کہتے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ قیامت تک کا مذہب ہے. ہمارے یہاں پر چونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ کنفیوز کر دی گئی ہے اور ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، یا اگر فرض کرے کہیں پریکٹس بھی ہو رہے ہیں تو ہم اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو بیچ میں رکھ لیتے ہیں. اسی لیے ہم فنڈامنٹلسٹس کہلائے جاتے ہیں، اور فنڈامنٹلسٹس کا مطلب جو ہے وہ بنیاد پرست جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ارلی ایجز میں یعنی 1400 سال پہلے جب قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس سچویشن، آج کی سچویشن کو ہم اس سچویشن کے مطابق نہیں ڈال سکتے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز سے نا واقف تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی اجازت دی ہے، ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ دنیا جو ہے اس کو تسخیر کرو. اور تسخیر کرنے کے لیے جو طرح طرح کے علوم ہم جو ہے وہ انوینٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، تو اس کا مقصد جو ہے وہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بدلتے تقاضوں کے ساتھ ساتھ نہ چل سکے. بیکاز یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلام جو ہے وہ ایک اسٹیٹک ریلیجن ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کرسچینٹی میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. اگر ہم دیکھیں تو باقی ریلیجنس کو کافی حد تک چینج کیا گیا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ اس میں چینجز جو ہے وہ اسی وجہ سے پاسبل نہیں ہے کہ اس نے آلریڈی ایک سسٹم جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. اور اس سسٹم کو اگر ہم دیکھیں تو جو 10 سال پہلے حالات تھے، اس حالات میں اگر کسی نے اجماع اجتہاد کی ہے، کسی نے ترقی کو آگے بڑھایا ہے، تو آج ہم 10 سال کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اگر نئی ترقی ہوئی ہے، نئی ترقی کے مطابق جو ہے وہ آگے چلنا ہے، نئے علوم کے مطابق آگے چلنا ہے، تو پھر ہم قانون ساز ادارے بناتے ہیں اور وہ ہمیں لے کر جاتے ہیں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے اجماع، اجتہاد اور قیاس کا، یہ اسلام کو ایک ماڈرن ریلیجن جو ہے وہ بناتا ہے، ایک فلیکسیبل ریلیجن جو ہے وہ بناتا ہے. لیکن اسپرٹ جو ہے وہ وہی ہے، اسپرٹ کو ٹچ نہیں کرنا. بیکاز ظاہر ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میڈیکل میں بہت سارے جیسے آج کل ڈیزیزز آئے ہیں اور ان ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو یہ سارے جو بیماریاں تھیں یہ اس وقت تو نہیں تھیں، لیکن جب ابھی آج کے دور میں یہ بیماریاں جو ہے یہ آئی ہے، تو آج کے دور میں ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی اور مختلف جو ڈیزیزز ہے، ہر آرگن کی کتنی ڈیزیزز آئی ہیں، ان سارے ڈیزیزز کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ڈاکٹرز کے پاس جانے کی اور اپنی ٹریٹمنٹ کرنے کی مکمل جو ہے وہ اسلام اجازت دیتا ہے. اور ظاہر ہے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اسلامک اسٹیٹس میں جو ڈاکٹرز ہیں تو وہ جو یورپین یا علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ غیر اسلامی ہے. بیکاز علم میں کوئی اسلامی اور غیر اسلامی جو ہے اس کا کنسیپٹ نہیں ہے. تو اجماع جو ہے اس کو اگر ہم لیتے ہیں تو ہمارے ہولی پروفٹ نے کہا ہے کہ میری امت کبھی کسی غلط بات پر متفق نہیں ہوگی، اور کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دیکھیں تو وہ تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے.
لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنسلٹیشن کا رستہ جو ہے وہ اپنایا ہے، جس کی وجہ جو ہے وہ یہی شورا کا جو طریقہ ہے وہ انہوں نے اپنایا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ کنسلٹیشن ہو۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جو جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اس میں اگر ایک غزوہ میں ایک طریقہ کار ایڈاپٹ کیا گیا ہے تو دوسرے غزوہ جو ہے اس میں دوسرے طریقہ کار جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر دور میں جو ہے وہ مختلف طریقے ایڈاپٹ جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ تو آج ہم جس کو جہاد کہتے ہیں، تو پہلے زمانے میں اگر ہم جہاد کا کنسیپٹ اٹھا لیتے ہیں تو اس وقت تو لوگ آمنے سامنے لڑتے تھے، اس وقت تو یہ گوریلا وار اور اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ نہیں تھی، آمنے سامنے جو ہے وہ لوگ تلواروں پہ لڑتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ بندوقیں اور پستول نکل آئی، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ نئے ایکوپمنٹس جو ہے وہ نئے ویپنس جو ہے وہ آ گئے ہیں جہاد کرنے کے۔ تو اب جہاد کو ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے پھر ہم اپنا جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی یوز کرتے ہیں اپنی تھاٹس کو آگے چلانے کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر ہم اجماع کو چھوڑ دیں اور اگر ہم جہاد کا وہ پہلا کنسیپٹ لے لیں تو پھر تو یہ جو نئے ویپنس اور نئی چیزیں اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہے پھر یہ بھی غیر اسلامی ہے۔ تو اس لیے اجماع اور اجتہاد یا قیاس جو ہے وہ ان چیزوں کی اجازت جو ہے وہ اسلام دیتا ہے، تاکہ اسلام جو ہے وہ کمپیٹ کر سکے باقی مذاہب کے ساتھ اور باقی مذاہب کے رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ نہیں پڑھتے بیکاز قرآن میں تو جو ہے وہ کیمسٹری کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں جو ہے وہ فزکس کا ذکر نہیں ہے، میتھس کا ذکر نہیں ہے، میڈیسنس کو پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے یہ تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جب وہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم زندگی گزارنے کے باقی جو طور طریقے ہیں جو کہ ان گائیڈڈ جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اجماع اور اجتہاد کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں اور اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے ہم 100% جو ہے وہ جو قرآن کی بیسکس ہے یا جو فنڈامنٹلس ہیں ہم اس کو اسی طرح سے فالو تو نہیں کر رہے ہیں اس کے اسپرٹ کے مطابق، وہ جو ہے جس طرح سے بتائی گئی ہے اس طرح سے تو ہم اس میں کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ادر سورسز آف لا کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ایکوٹی ہے اور جج جو ہے وہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے، ابھی ہمارے آئین میں بھی ہے کہ جج انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو جب ججز جو ہے وہ اس آئین کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اس قانون کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے ایک اسلامک اسٹیٹ میں، تو پھر یہ اس انٹرپریٹیشن کی اجازت جو ہے یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یعنی اگر فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ وراثت کا قانون ہے اور وراثت کے قانون کو ہم اسی طرح سے فالو کرتے ہیں جس طرح سے ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے، لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو کئی چیزیں جو ہے وہ چینج ہو گئی ہیں۔ تو کس طرح سے چینج ہو گئی ہیں؟ ہم اصل میں چیزوں کو ان گائیڈڈ پریکٹس کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ہم چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں، جو بھی نئی چیز، نئی انوینشن، نئی ڈسکوریز ہوتی ہے تو وہ چونکہ ہم خود جو ہمارا میراث تھا علم وہ ہمارے بجائے دوسرے اقوام جو ہے وہ کر لیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی میں اپنے لیے ثواب سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ڈینائی کریں، اس کے وجود سے ڈینائی کریں، لیکن پھر ود دا پیسج آف ٹائم ہم انہی چیزوں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور ان چیزوں کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں یا ڈرا بیکس ہوتے ہیں اس کو بھی ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس چینج کو گائیڈ نہیں کرتے۔ جیسے انٹرنیٹ جو ہے آف کورس اٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو بہت چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہے دیکھنے کو، انڈرسٹینڈ کرنے کو، ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں صرف وہ چیز موجود ہو، یعنی دنیا میں صرف اچھی چیزیں جو ہے وہ موجود ہو، اگر اچھی چیز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری اچھی چیزیں جو ہے یہ اس وقت بھی نہیں تھی جب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا،
اس میں بھی مختلف نظریات تھے، مختلف باتیں تھیں، مختلف عقائد تھے، لیکن ہم نے ان عقائد میں سے بہتر عقیدہ جو ہے وہ چنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کنفیوز ہے اور ہمیں یہ کیا مصیبت ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو ہم اس میں سے کون سا سلیکٹ کریں، اور اگر نہیں ہو سکتا، یہ بالکل اسی طرح سے ہے نہیں، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھ جائیں اور اپنے قوم کو ہم ان گائیڈڈ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اجماع کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اجماع جو ہے وہ ایکسپلسائٹ بھی ہوتا ہے اور اجماع جو ہے وہ ایکسپریس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں جو ہم آگے ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔